الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا۔ اور انسان کہتا ہے اذا ما مت کہ جب میں مر جاؤں گا لسوف اخرج حیا تو کیا مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا۔ اولا یذکر الانسان کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا انا خلقناہ من قبل کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے ولم یک شیئا اور وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کفار مکہ جو ہے نبی علیہ السلام پر جو بہت سارے اعتراضات کیا کرتے تھے ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ وہ آقا علیہ السلام جو دعوت دیتے تھے جنت اور جہنم کے متعلق جو بتلایا کرتے تھے ان لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے اور مر کر مٹی میں مل جاتا ہے تو بھلا دوبارہ اس کو زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام جو چیز بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت یا دوزخ انسان کا ٹھکانہ ہے اور اس کی اچھائی یا برائی کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، وہ کیسے دیا جائے گا؟ تو دیگر اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا، اسی کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا کہ انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ کوئی تعجب خیز چیز نہیں ہے۔ ہاں تعجب خیز چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے عدم سے اس کو وجود بخشا ہے۔ تو جو ذات عدم سے وجود بخشتی ہے ظاہر ہے اس کے لیے پھر مادے کے بعد میں دوبارہ اسی جسم کے اندر روح کو پھونک دینا یہ کوئی مشکل چیز نہیں۔ اولا یذکر الانسان کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اس کو پہلے ہی پیدا کیا ولم یک شیئا اور وہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی اس کا مادہ وغیرہ کچھ موجود نہیں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، تیرے رب کی قسم یقیناً ہم سب کو جمع کریں گے اور شیاطین کو بھی، یعنی انسان کو بہکانے والے جو شیاطین انسانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے ان لوگوں کو بھی انسان کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم، پھر ہم ان سب کو حاضر کریں گے جہنم کے ارد گرد جثیا گھٹنوں کے بل۔ یہ میدان محشر کی ابتدائی کیفیت کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تمام کائنات کو جمع فرمائے گا تو جہنم کے ارد گرد میں سب کو جمع کیا جائے گا تاکہ جہنم کی ہولناکی سے اور جہنم کے عذابات سے سب لوگ اچھی طریقے سے واقف ہو جائیں۔ اور اس وقت جو ہے کوئی نیک ہو، کوئی بد ہو، کوئی کافر ہو، کوئی مسلمان ہو، اس کی کوئی تعین نہیں ہوگی، بلکہ جس وقت لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو جہنم کے ڈر اور خوف کی وجہ سے پھر وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گھٹنوں کے بل اس وقت گرے ہوئے ہوں گے۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہم ان میں سے ہر گروہ میں سے الگ کریں گے ان لوگوں کو جو اللہ پر بہت زیادہ سرکش تھے، یعنی مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ سرکشی کرنے والے ہیں اور کافروں میں سے بھی جو لوگ سرکشی کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے سرکشی تو سارے کافر کرنے والے ہیں، لیکن گناہوں کے اعتبار سے بھی لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ جس کا جتنا بڑا گناہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے حساب سے اس کو سزا دے گا، اور جہنم میں داخلے کا جو مسئلہ ہوگا وہ بھی یہی ہوگا کہ جو زیادہ گنہگار ہوگا اس کو پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا، جس کے گناہ کم ہوں گے اس کو بعد میں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو کافروں کے اندر بھی اللہ نے یہ ترتیب رکھی ہے، مسلمانوں میں تو ہے یہ ترتیب، لیکن کافروں میں بھی اللہ نے یہ ترتیب رکھی کہ جو زیادہ گنہگار ہے اس کو پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ثم لننزعن من كل شیعہ، پھر ہر گروہ میں سے ہم الگ کر لیں گے ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر زیادہ سرکشی کرتے تھے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم خوب جاننے والے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اولاً
یعنی پہلے کون جائے گا اس کے بعد کون جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی ایک ترتیب ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر آدمی کا گزر جہنم سے ہونا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، اور وہاں سے جو ہے ہر آدمی کو گزارا جائے گا، کوئی نیک ہو، کوئی بد ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، ہر آدمی کا وہاں سے گزر ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کافروں کو جو وہاں سے گزارا جائے گا وہ اس میں ڈالنے کے لیے گزارا جائے گا، اور مسلمانوں کو جو گزارا جائے گا وہ اس لیے تاکہ جہنم کی ہولناکی کو وہ دیکھیں، اور نیک اعمال کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو جہنم سے بچایا ہے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب کے نزدیک طے شدہ امر ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم نجات دے دیں گے متقی کو، پرہیزگار لوگوں کو، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم چھوڑ دیں گے اس میں ظالموں کو اوندھے ہوئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم سے تمام لوگوں کو گزارے گا تو جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے وہ ٹھیک ٹھاک وہاں سے گزر جائیں گے، اور جو ظالم یعنی کافر لوگ ہوں گے وہ وہیں پر گر جائیں گے جہنم کے اندر، اس کو پار نہیں کر پائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی تھی، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بہتر ہے مقام کے اعتبار سے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی۔ کافروں کو دو چیزوں پر مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ناز تھا۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے زیادہ نوازا ہے، دوسرا یہ کہ ان کے دوست و احباب بہت ہیں، بڑی بڑی مجلسیں ان کی لگتی ہیں۔ مسلمان چونکہ ان دونوں چیزوں سے تہی دامن تھے ابتداً، عام طور پر جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے وہ غریب اور نادار حضرات تھے۔ دوسری چیز یہ کہ غریب اور نادار کا کوئی دوست اور تعلق دار بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ان لوگوں کی مجالس بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ کافر لوگ ان دونوں چیزوں پر فخر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں ہی چیزوں کا جواب دیا کہ یہ دونوں ہی چیزیں قابل فخر چیز نہیں ہیں۔ کسی کے پاس مال و دولت کا آ جانا یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہوتی، اور یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات ایسے لوگوں کو بھی مال و دولت دے دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو انتہائی ناپسند کرتا ہے، اس لیے کہ مال و دولت کی جو اہمیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر مال و دولت کی اہمیت ہوتی تو کافروں کو رتی برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا نہ کرتا، لیکن اللہ کافروں کو خوب دیتا ہے۔ عام طور پر پڑھے لکھے حضرات بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور جو حضرات کسی لائق نہیں ہوتے بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مال و دولت سے ان کو نواز دیتا ہے، تو یہ بھی کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آدمی دنیا کے اندر بہت زیادہ دوست و احباب رکھتا ہو اور ان پر فخر کرتا ہو، یہ بھی کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر اولاً تو یہ کہ دنیا میں ہی جب آدمی پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو عام طور پر اس کے دوست و احباب جو ہیں اس کے ملنے والے سب چھوڑ کر کے اس کو ایک طرف چلے جاتے ہیں، اور اگر دنیا میں بائی چانس وہ کام بھی آ جائے تو آخرت میں یہ لوگ ذرہ برابر کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے دونوں ہی چیزیں فخر کی چیز نہیں ہیں۔ قال الذين كفروا للذين آمنوا، کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں أي الفريقين خير مقاما، کہ دونوں فریقوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے اور کافروں میں سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کتنے ہی لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے جو مال و دولت کے اعتبار سے بہتر تھے، وریا اور ریا اور نمود کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر تھے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الزامی جواب دیا ہے کہ مال و دولت کا آنا یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہوتا۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ سرکشی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے پاس مال و دولت ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ڈھیل ہے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جن کا ان سے وعدہ کیا گیا، یا تو عذاب یا قیامت،
یعنی یا تو دنیا ہی میں ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، اور اگر دنیا میں عذاب نہ آیا تو قیامت میں تو بہرحال عذاب ان کو دیا ہی جانا ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون مقام کے اعتبار سے زیادہ برا ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے، کس کے دوست احباب زیادہ کمزور ہیں۔ جندن اصل تو لشکر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد ہے دوست و احباب، وہ لوگ جو مجلسوں میں حاضر ہوتے تھے اور جن لوگوں کو دیکھ کر کے فخر کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے یہ میرے کام آنے والے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو زائد فرماتا رہتا ہے، یعنی مسلمانوں کی ہدایت زیادہ ہوتی ہی رہتی ہے، یہ فخر کی چیز ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور وہ نیک اعمال جو ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک، ہر طرح کے اعمال اس سے مراد ہیں، بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اس آیت کا خاص شان نزول ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قرض چاہیے تھا ایک کافر کا، یہ اپنا قرض مانگنے کے لیے وہاں پر گئے، عاص بن وائل اس کے پاس ان کا قرض تھا۔ جب انہوں نے اپنا قرض مانگا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، آقا علیہ السلام پر جو ایمان لے کر کے آئے ہو اس ایمان سے پھر جاؤ، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو تب بھی نبی علیہ السلام کا میں انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے؟ حضرت خباب بن ارت نے فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے۔ یہ کہنے لگا کہ اچھا اپنا قرض وہیں لے لیو، پھر جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو چونکہ میرے پاس یہاں بھی مال و دولت ہے وہاں بھی مال و دولت رہے گا، اس لیے وہیں تمہارا میں قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے مال و دولت اور آل و اولاد زیادہ دی جائیں گی، یعنی جیسے دنیا میں میرے پاس مال و دولت ہے آخرت کے اندر بھی مال و دولت ہوگی اور آل و اولاد بھی ہوگی۔ اطلع الغیب، کیا یہ آدمی غیب پر مطلع ہو گیا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی اس سے وعدہ لیا ہے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ آدمی غیب پر مطلع ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ لیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سنکتب ما یقول، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے۔ ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اس کے عذاب کو دراز کر دیں گے۔ ونرثه ما یقول، اور ہم ہی مالک ہوں گے اس چیز کے جو وہ کہہ رہا ہے، یعنی دنیا کے اندر جو مال و دولت اس کے پاس ہے یہ آخرت میں کام آنے والی تو چیز کیا ہوتی، دنیا کے اندر بھی اس کے کام نہیں آئے گی، مر جائے گا بالآخر ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کی طرف لوٹ آئیں گی۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہمارے پاس تنہا حاضر ہوگا، یعنی آخرت کے اندر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا بلکہ یہ تنہا بالکل آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبود بناتے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ یہ معبودان باطلہ ان کے مددگار ہو جائیں۔ کافروں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا، جو وہ لوگ مختلف بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ کل قیامت کے دن یہ بت جو ہیں ہمارے سفارشی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہماری پیشی ہوگی تو یہ ہماری سفارش کریں گے، مدد کریں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبود قرار دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، بلکہ یہ جو معبودان باطلہ ہوں گے انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور یہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، یعنی کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اس وقت جو معبودان باطلہ ہوں گے وہ صراحتاً انکار کر دیں گے کہ ہماری عبادت یہ نہیں کیا کرتے تھے، اور انہوں نے عبادت کی ہے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ ہماری مدد کریں گے، لیکن وہاں پر جو ہے معبودان باطلہ وہ خود ان کی مخالفت کریں گے،
شیطان کی عبادت کرتے ہیں، شیطان صاف انکار کر دے گا کہ میری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے فرشتوں کو، انبیاء علیہ السلام کو معبود مانا ہے اور ان کی عبادت کرتے ہیں، تو فرشتے اور انبیاء علیہ السلام مثال کے طور پر حضرت عزیر ہیں، ان کی عبادت کی جاتی ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ تو انبیاء اور فرشتے یا کوئی نیک اللہ کا بندہ ہے جن کی کوئی عبادت بندہ کر رہا ہے دنیا میں اور اس کو خدا بنا رہا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ لوگ الٹا شکایت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ یہ لوگ ہماری عبادت کیا کرتے تھے آپ کو چھوڑ کر کے، اس لیے ان کو سزا دی جائے۔ تو جو معبودان باطلہ ہوں گے یہ مددگار نہیں ہوں گے، بلکہ الٹا اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، سیکفرون بعبادتہم، ان قریب یہ انکار کر دیں گے ان کی عبادتوں کا، ویکونون علیہم ضدا، اور یہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در پر جھکنے کی توفیق عنایت فرمائے، باطل کی عبادتوں سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔